ایران نے اپنا ہارمز ایک بار پھر بند کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے جواب میں اپنا ہارمز کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اپنی بندرگاہوں کے محاصرے کے باعث اس دفاعی اقدام پر مجبور ہوئے۔ امریکی ناکہ بندی کی آڑ میں سمندری قزاقی ہو رہی ہے۔ اپنا ہارمز اب ایرانی فوج کے سخت کنٹرول میں ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے خاتمے تک یہ کنٹرول برقرار رہے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ہم نے خبردار کیا تھا مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب آپ نے ہارمز کی پرانی صورتحال کی واپسی کا مزہ چکھے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو اسلام آباد میں متوقع۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ، امریکہ اور ایرانی حکام نے اس دعوے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکراتی وفود اتوار کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے بھی تہران اور واشنگٹن میں مذاکرات پیر کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ CBS نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مذاکرات کی بحالی کے لیے اعلیٰ امریکی حکام کو دوبارہ پاکستان بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔ ایران سے مکمل ڈیل ہونے تک اپنے ہارمز کی ناکہ بندی رہے گی۔ امریکہ کل کوئی سرپرائز دے سکتا ہے۔ ایران کے حوالے سے ہمارے پاس اچھی خبر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ امریکہ ایرانی نیوکلیئر ٹیسٹ حاصل کرے گا۔ ایران سے ڈیل میں رقم کا کوئی تبادلہ نہیں ہوگا۔ مذاکرات ویکنڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ امریکہ کو اب نیٹو کی کوئی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاکستانی قیادت سے اظہار تشکر، کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیات ہیں۔ افزودہ یورینیم ہمارے لیے اپنی زمین کی طرح مقدس ہے، اسے کسی بھی حالت میں کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے افزودہ یورینیم امریکہ منتقل کرنے کے ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہ ہوا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے آبنہ ہرمز دوبارہ بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ایکس پوسٹ میں پیغام دیا کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھی تو آبی گزرگاہ کھلی نہیں رہے گی۔ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 جھوٹے دعوے کیے۔ ٹرمپ کے دعووں سے امریکہ کو فاتح نہیں سمجھا جا سکتا۔ ادھر پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ آبی راستے پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔ فوجی جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندیاں ہیں۔ نیول کمانڈر شہرام ایرانی نے رد عمل دیا کہ ٹرمپ نے ایران کی نہیں اپنے دوستوں کی ناکہ بندی کی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ ایران تنازع کے پرامن حل پر زور۔ فیلڈ مارشل کی کشیدگی میں کمی اور دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مؤثر سفارتکاری۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ساتھ تھے۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات۔ ایرانی اسپیکر، ایرانی وزیر خارجہ، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ پاکستانی اور ایرانی قیادت کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں پائیدار امن کے قیام، سیکیورٹی ماحول اور سفارتی روابط پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان کا ایرانی قیادت کی مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے کردار اور امن کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ شہباز شریف کی کوششوں سے جنگ رکی۔ ترکی پاکستان میں امن مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب، کہا کہ جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل مذاکراتی عمل سبوتاژ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی سازشوں سے چوکنا رہنا ہوگا۔ عالمی نظام اسرائیل کو بچانے کے لیے ہے۔ غزہ میں نسل کشی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسرائیلی پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا عدم استحکام کا شکار ہے۔ دنیا اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ بڑھتی ناانصافیاں دنیا کو خطرناک بند گلی کی طرف لے جائیں گی۔ ترک صدر خطاب کے بعد سیدھا وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس گئے۔ اس موقع پر فورم میں شریک دیگر رہنما بھی ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔
अंतालिया में पाकिस्तान, तुर्की और कतर का सह फरीकी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और अमीर कतर से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं में इस मौके पर खुशगवार अल्फाज का तबादला हुआ। मुलाकात में गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तीनों रहनुमाओं का पायदार अमन के लिए मशरिक़ वस्ता की हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ से कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोरमात भी मिले। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और शामी सदर अहमद अल-शिरा से भी मुलाकातें। कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और साबिक सदर कोसोव वसिया उस्मानी भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सदर के मशीर मसाद बोलोस की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अंतालिया से पाकिस्तान वापस रवाना। मुज़ाकरात में चंद निकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। आबने हरमज़ का खुलना खुशाइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में इजहार ख्याल। कहा कि पहले दिन से तनाज़े के हल की कोशिश की। 47 साल के बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। ईरान अमरीका तनाज़े से खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासिर है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांसशिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक में पाक आर्मी की हिकमत अमली दुनिया ने देखी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ गिराए बल्कि नई तारीख रकम की। दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब में हैदर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से नवाजा गया। सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। सीनियर अंडर ऑफिसर बटालियन मोहम्मद साद मूसा को सदारती तलाई तमगे से नवाजा गया। कैडेट मसूद रहमान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्स मैन अवार्ड से नवाजा गया। पास आउट होने वालों में दोस्त ममालिक के 30 कैडेट्स भी शामिल। आलमी मार्केट में खाम तेल 10% सस्ता। अमरीकी खाम तेल की कीमत $10 कमी से $83 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $9 सस्ता होकर $90 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी डाउ जोन्स 1.8% और नेस्डैक 1.5% ऊपर रहा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स 1.6% इजाफे के साथ बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान गालिब रहा। निकाई, हैंगसेंग, कॉस्पी इंडेक्स की कदर में कमी रिकॉर्ड। शंघाई और ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट्स में मामूली कमी रही। नेटफ्लिक्स के शेयर्स 10% गिर गए। आलमी मार्केट में सोना $41 महंगा होकर $4,846 फी आउंस हो गया। हुकूमत ने डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। औगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल पर लेवी की शरह 0 है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 80 रुपये 61 पैसे बरकरार। मट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे सस्ता। नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएंगे। उधर इंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 6% फौरी कमी का ऐलान। मिनी मज़दा एसोसिएशन ने भी किरायों में 5 से 6% कमी कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए 8% कम कर दिए गए।